بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو انسانی وقار اور رحمدلی کے اسلامی تصور کے بالکل بنیاد کو چھوتا ہے، اور وہ ہے جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک۔ تو اس اہم موضوع کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے ہم ایک بہت ہی مستند ذریعے کا سہارا لیں گے۔ ہماری یہ ساری گفتگو علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مشہور کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کے نام پر مبنی ہوگی۔ خاص طور پر ہم اس کتاب کے 16ویں باب، جس کا عنوان ہے انسان اور جنگ، اس کے چھٹے موضوع یعنی جنگی قیدیوں کے بارے میں جو قرآنی اخلاقیات ہیں ان پر بات کریں گے۔ اچھا، تو بات شروع کرتے ہیں اس دور سے جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں جنگی قیدیوں کے ساتھ ایک ہی سلوک کیا جاتا تھا، انہیں سیدھا سیدھا غلام بنا لینا۔ یہ ایک عالمگیر یونیورسلی ایکسیپٹڈ رواج تھا۔ اور آپ دیکھیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معیار تھا جس پر کوئی سوال ہی نہیں اٹھاتا تھا۔ مردوں، عورتوں، سب کو جنگ میں پکڑ کر غلاموں کی طرح بیچ دیا جاتا تھا، اور کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ انسانی وقار کے خلاف کوئی ظلم ہے۔ یہی وہ تاریخ پس منظر تھا جس میں اسلام نے ایک بالکل انقلابی تبدیلی متعارف کرائی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر غلامی کو ختم کرنا تھا تو صدیوں سے چلے آ رہے اس ظالمانہ نظام کا قرآن نے آخر متبادل کیا پیش کیا؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے قرآن کے ایک بالکل واضح اور براہ راست حکم میں، جو جنگی قیدیوں کے مستقبل کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے۔ قرآن سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا، یعنی تو اس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر۔ اب یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ آیت جنگی قیدیوں کے بارے میں پورے قرآن میں واحد اور حتمی حکم ہے۔ ذرا غور کریں، اس میں صرف 2 ہی راستے دیے گئے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی غلامی کی طرف نہیں جاتا۔ قرآن یہاں غلامی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر رہا ہے۔ آئیے ان 2 آپشنز کو ذرا مزید سمجھ لیں۔ پہلا ہے منن، یعنی بغیر کسی معاوضے کے، محض خیر سگالی کے جذبے کے تحت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر قیدی کو آزاد کر دینا، اور دوسرا ہے فدان، یعنی فدیہ لے کر رہا کرنا، جیسے قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جائے یا کوئی مالی معاوضہ لے لیا جائے۔ دونوں ہی صورتوں میں حتمی نتیجہ قیدی کی آزادی ہے۔ چلے، یہ تو ہو گئی تھیوری۔ اب ذرا پریکٹیکل دیکھتے ہیں کہ اس ہدایت پر عمل کیسے ہوا، اور اس کے لیے جنگ بدر کی تاریخی مثال سے بہتر کوئی نمونہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کسی اور کی نہیں بلکہ خود ایک قیدی ابو عزیز کی اپنی گواہی ہے۔ رہائی کے بعد انہوں نے بتایا کہ انصار ان کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ وہ خود تو کھجوروں پر گزارا کر لیتے، لیکن قیدی کو روٹی کھلاتے۔ یہ اس بات کی ایک زندہ مثال ہے کہ کس طرح دشمن کو بھی عزت اور ہمدردی دی گئی، جو اس دور میں ناقابل تصور بات تھی۔ پھر ایک اور مثال سہیل بن عمرو کی ہے۔ وہ ایک بہت مشہور مقرر تھے جنہوں نے رسول اللہ کے خلاف سخت ترین تقاریر کی تھیں۔ جب وہ قیدی بن کر آئے تو بدلہ لینے کے بجائے رحم کا مظاہرہ کیا گیا۔ ایک تجویز آئی کہ انہیں سزا دی جائے، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ یہ ذاتی انتقام پر اصول کو ترجیح دینے کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اب فدیے کے تصور میں ایک اور انقلابی جدت دیکھیں۔ جو قیدی غریب تھے لیکن پڑھے لکھے تھے، ان کے لیے فدیہ دولت نہیں بلکہ علم تھا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں اور بس آزاد ہو جائیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی نظام میں علم کی قدر و قیمت مال و دولت سے کہیں کہیں زیادہ ہے۔ تو آخر ان تمام قوانین کے پیچھے بنیادی اصول کیا تھا؟ اس کے پیچھے ہر انسان کی قدر اور آزادی کا ایک گہرا فلسفہ تھا۔ یہ ٹیبل پرانے اور نئے نظام کے درمیان فرق کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ دیکھیں، پہلے قیدی کو ایک بے جان جائیداد سمجھا جاتا تھا۔ قرآن نے اسے ایک انسان اور مہمان کا درجہ دے دیا۔ پہلے مقصد صرف استحصال تھا، اب مقصد آزادی اور نجات تھا۔ یہ محض کوئی چھوٹی موٹی اصلاح نہیں تھی، بلکہ انسانی حقوق کا ایک مکمل نیا تصور تھا۔ اور یہ اصول صرف قیدیوں تک محدود نہیں تھا۔ قرآن سورہ توبہ کی آیت 6 میں حکم دیتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، یعنی اگر دشمن کیمپ کا کوئی فرد بھی پناہ مانگے تو اسے نہ صرف پناہ دو بلکہ اسے اللہ کا کلام سننے کا موقع بھی دو، اور پھر چاہے وہ مانے یا نہ مانے اسے حفاظت کے ساتھ اس کی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچا کر آؤ۔ اور یہ نکتہ بھی بہت اہم ہے کہ اس سارے عمل میں کسی کو بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنے کی سختی سے ممانعت تھی۔
ہر شخص کو اپنے عقیدے کا فیصلہ کرنے کی مکمل آزادی تھی، کیونکہ عزت اور وقار کا تعلق زبردستی سے نہیں بلکہ آزادانہ انتخاب سے ہوتا ہے۔ تو ان قرآنی ہدایات کا طویل مدتی اثر غلامی کے اس قدیم ادارے پر کیا ہوا؟ سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی اصلاح نہیں تھی، بلکہ یہ انسانی اخلاقیات اور حقوق کی تاریخ میں ایک مکمل انقلاب تھا۔ اس قرآنی نظام نے نہ صرف اس وقت موجود غلاموں کی بدتدریج آزادی کی راہیں کھولیں بلکہ جنگ کو غلامی کا ذریعہ بنانے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے انسانی تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا، اور اسی اہم نقطے پر ہمارا آج کا یہ تجزیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم اپنے اگلے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔